بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور میرے ساتھ ہیں نوید ستی. الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے میں نوید ستی صاحب کا ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور الیکشنز کے حوالے سے تازہ ترین جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں. اور جو متوقع تبدیلیاں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو ان کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے تھے، مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ غیر منصفانہ ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، اس پر کارکنان کی جانب سے رد عمل آیا، اور اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ٹکٹس تبدیل کیے گئے، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اب چونکہ الیکشنز کو ٹوٹل 13 دن باقی ہیں، اب جو نئی اپڈیٹس ہیں جو راولپنڈی ڈویژن کی، اس پر بھی بات کریں گے. وقت ضائع کیے بغیر نوید ستی صاحب کو بہت شکریہ صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ نے وقت دیا. اچھا، راولپنڈی ڈویژن میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اور جو امیدوار تھے ان کا کنسرنس تھے کہ ٹکٹس جو دیے گئے غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے، یوں تو آپ نے جو بہت ساری نشستیں ہیں مسلم لیگ نون کو آپ نے گفٹ کر دی، اس کے بعد کچھ چینجز ہوئی ہیں. چینجز کیا ہوئی ہیں ہمارے ویورز کو آپ بتائیے گا. بالکل، دیکھیں یہ گزشتہ میرے خیال سے 1.5-2 ماہ سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے مسلم لیگ نون نے درخواستیں طلب کی تھیں، پھر ان کو بھی بڑا مشکل لگا، تقریباً 2-2.5 ماہ سے زائد ان کو لگے. اور ابھی بھی مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ جن کو نہیں ملے مسلم لیگ نون، وہ بھی آزاد حیثیت میں بھی کہیں بہت حد تک وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں 9 کے 9 ڈویژن میں. اچھا، تحریک انصاف نے جب ٹکٹ تقسیم کیے تو یہ لگ رہا تھا کوئی ایٹ دی اینڈ تک وہ کھیل رہے تھے کہ شاید، لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بندر بانٹ بھی ہوئی، کئی جگہ پہ کہا جا رہا ہے پیسہ بھی چلا، کئی جگہ پہ مطلب مختلف طرح کی. شیخ رشید نے الزام لگایا جی 3 کروڑ میں شہریار ریاض نے ٹکٹ خریدا ہے. آج جب وہ RIC میں منتقل کیا گیا تھا ٹیسٹ کے لیے وہاں پر، تو انہوں نے الزام لگایا. انہوں نے کہا جی کہ باقی جو امیدوار تھے ان کو تو ایئرپورٹ سے اٹھا کے لے جایا جاتا تھا، اور یہ کیونکہ پیسے دے کے پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ گھر پہنچے. لیکن ستی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پیسے دیے کس کو گئے، یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کو وضاحت کوئی نہیں کر سکا. نہیں دیکھیں، وہ تو الزام کی حد تک ہے نا، شیخ رشید صاحب تو یہی کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا الزام یہ بھی ہے کہ عمران خان کو غلط گائیڈ کیا گیا میرے حوالے سے. لیکن دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ جب نہیں چاہے گی تو پھر آپ کیسے وہ مینیج کریں گے. حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عام خیال کو، کل کوئی کہہ رہا تھا جی ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے آج دوبارہ تصدیق کیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں جناب وزیر داخلہ ہوں اگلا، تو کچھ خیال کرو میرا. رانا صاحب نے نہیں سنا ہوگا نا، وہ بالکل نہیں سنا، لیکن ان دونوں نے نہیں بننا وزیر داخلہ، وہ تیسرا کوئی اور بن جائے گا. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا بلنڈر تحریک انصاف یہ کر رہی ہے کہ NA51 کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا PP6 میں زین کو ٹکٹ دیا، وہاں پر کافی ابھی تک مسائل ہیں، پریشانی ہے. پھر آ جائے PP7 پہ بھی کلیئر ٹکٹ نہیں ہے. راولپنڈی میں PP18 کا ٹکٹ کچھ 4 دفعہ چینج ہو چکا ہے. پہلی بات ہے کہ ٹکٹ کے امیدوار بہت زیادہ اور تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے. پھر جب چودھری اصغر کو ٹکٹ ملا تو 1 دن انہوں نے بھی شاید کوئی لوگوں کو حلال پوڑی کھلائی ہے آشیانہ سینٹر میں، تو ساتھ ہی پتہ چلا جناب ٹکٹ چینج ہو گیا. اور اسد عباس جو ہے یعنی مختار عباس کے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی جی ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا. اور ابھی تک کل تک تو مجھے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کا جو NA پہ لڑ رہی ہیں سماویت ان سے ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی، اور ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس کے اوپر ایک اور بات ہو رہی تھی، سماویت طاہر کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک کسی کارنر میٹنگ پہ کہہ رہی ہیں عدنان پہ، چودھری عدنان پہ وہ تنقید کر رہی ہیں کہ آپ نے بار بار پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا، آپ نے پریس کانفرنس کی، تو آپ خود کو کیسے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ظاہر کر رہے ہیں. تو یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ آزاد حیثیت سے جو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ خود کو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ظاہر کرتے ہیں. اب کافی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے یہاں پہ ورکرز کے لیے کہ وہ اصل میں جو جن کو ٹکٹ دیے گئے وہ تو اب بلے کا نشان ہے نہیں، تو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہوگا ورکر کے اصل میں کینڈیڈیٹ کون ہے. دیکھیں، چودھری عدنان کے حوالے سے ایک بات کلیئر ہے کہ وہ 3-4 ملاقاتیں کر چکے ہیں سجاد خان کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، بڑے ہمارے ایک ذرائع صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو وہ سجاد خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کھڑے ہونے سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، کہ تحریک انصاف کے لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں بھی کھڑا ہوں، تو اس صورت میں شاید یہ ایک ہوگا کہ سجاد خان کے ساتھ مل کر وہ یا برسر جو دانیال ہے وہ بھی چاہیں گے کہ وہ کھڑے رہیں گے، تو فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو ہو جائے گا. میرے خیال سے PTI کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا ٹکٹ نہیں ہے. PTI جن لوگوں نے انہوں نے دیے ہیں وہ اتنی دفعہ ڈسکس ہو رہے ہیں. دیکھیں PTI کا 57 میں یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. پہلے بات نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ بھی غلط ملا، پھر دونوں PP18 جو ہے وہ چودھری صغیر کو دے کے واپس اب اسد عباس صاحب کو ملا. میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. بیسیکلی وہ اتحاد کی بات کی جا رہی ہے MWM کے ساتھ، لیکن
پارٹی ووٹ عوام ووٹ دینا کیسے چاہے گی، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. پھر آ جاتے ہیں NA51-2. ایک بہت بڑا مقابلہ آپ نے کرنا ہے کس کے ساتھ؟ پرویز اشرف کے ساتھ، ایکس پرائم منسٹر ہے جو اس وقت اسپیکر ہے، جس کی سارا کا سارا اس وقت سارا معاملہ اس کے لیے سجا ہوا ہے. وہاں پر بھی ٹکٹ یعنی جو چینج کیا، تو وہاں پر جو سیال صاحب ہیں جناب، ان کی جگہ پھر دوبارہ سے وہاں پر کرنل ریٹائرڈ طارق عزیز بھٹی صاحب کو دیا گیا. اب فرق سیال صاحب وہاں پہ ناراض ہو گئے، ان کی لوگ کمپین کر رہے تھے، اب وہاں پر پریشانی ہو گئی. 10-12 دن جن لوگوں نے کمپین چلائی ہیں وہاں پہ آج آپ لکھ لیں، انہوں نے اپنے پینا فلیکس وغیرہ وہ بینرز وغیرہ بنا کے اتنے خرچے کر دیے. آج آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں آج کا دن، آج کی ڈیٹ یہ لکھ لیں ابھی کہ NA52 اور NA57 یہ دونوں ٹکٹ کی غلط تقسیم کی وجہ سے آج بھی ایک پیپلز پارٹی اور دوسرا نون لیگ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. جی جی، مطلب آپ کنفیوز کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا وہاں صورتحال جو ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ تو واضح نظر آ رہی ہے، راجہ پرویز اشرف کافی مضبوط امیدوار نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ جو انوائرمنٹ بنا ہے اس سے بھی یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں ہے. اور آپ اس طرح مسلم لیگ کے، لیکن مقابلہ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر بھی ہیں اس وقت، دیکھیں ایک طرف تو تحریک انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان پہلی بات ہے کہ پہلا جو مقابلہ ہے نا وہ میپ کے اس پہ نشان پہ ہونا تھا، وہ مقابلہ تو ساری پارٹیاں ہار چکی ہیں، یعنی اس مقابلے میں تو مقابلہ نہیں ہے. پہلی بات ہے وہ تو نشان لے لیا گیا ہے. عمران ریاض کا میں نے انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی بلے کا نشان واپس لیے جانے کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ میاں نواز شریف کو ہوا ہے. انہوں نے لاجکلی اس چیز کا بتایا. انہوں نے کہا جی دیکھیں، اس نے اینکر نے پوچھا کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جو آزاد حیثیت سے امیدوار جیت کر آگے آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، تو یہاں پہ منڈی لگتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی میری ٹوٹل میں منڈی لگی اور یہاں آسانی سے بک بھی جاتے ہیں یہ جو امیدوار ہوتے ہیں. جس نے 5-10 کروڑ روپیہ لگایا اپنے الیکشن پہ، اسے 20 کروڑ کی یا 30 کروڑ کی آفر ہوگی تو یقیناً وہ اپنا نظریہ نہیں بچائے گا. وہاں پر اسے تھوڑے سے مالی فوائد دیے جائیں گے. اور میرا خیال ہے اس منڈی میں سب سے مضبوط جو خریدار ہے آصف علی زرداری سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو یوں مسلم لیگ نون کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. اب بلوچستان اور سندھ ویسے بھی ان کو حالات ان کے لیے سازگار ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ادھر اشارہ ملا ہوا ہے. اچھا اب PP9 میں دیکھیں کہ راجہ وحید قاسم بڑے عرصے سے کمپین کر رہے تھے، اب ان کے بجائے وہاں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کے بیٹے منیر احمد ایڈوکیٹ، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اوپر جو ہے وہ NA52 کا ایک کرنل صاحب ہے، ان کو ٹکٹ دے گیا. جیلم میں جو ٹکٹ تقسیم ہوئے، ہم وہاں پہ موجود تھے اس وقت، رات کو ہی چینج ہوئے، تو جیلم میں جو ٹکٹ چینج ہوئے ہیں اس میں ایک ٹکٹ جو ہے وہ کرنل ریٹائرڈ صاحب کو ملا ہے اور ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ کو ملا ہے. تو وہاں پر بھی چینجنگ آ گئی. ویورز کافی ہم سے زیادہ چلاک ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ چینجنگ کیسے ہو رہی ہے. تو یہ چینجنگ ہو رہی ہے، مطلب یہ مینج تو نہیں کیا جا رہا، مطلب ظاہر ہے نہیں مینج نہیں، مطلب ٹکٹ دیکھیں کسی کو ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو کیانی صاحب ہیں اس کے سیکرٹری جنرل پورے نارتھ پنجاب، تھوڑا نہیں ہے PTI کے لیے، سماویہ طاہر ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا. وہ بیچارے یعنی لوگ اب ان کے اپنے پارٹی صدر جو ہے وہ برا بلا کہہ رہا ہے کہ میری کال بھی کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، اور وہ وائس میسج جو ہے نا اس نے ٹھوک دیا اور آپ کے سامنے بتا کے ہی ٹھوکا ہوگا. اور اس نے کہا جی ہم استعفیٰ لیں گے، زبردستی لیں گے استعفیٰ، ساری ہم تنظیمیں اٹھا کے لے آئیں گے. اب پریشانی یہاں پہ ہے. دیکھیں PP12 پہ زاہد محمود کو ٹکٹ ان سے واپس لے لیا گیا اور وہاں پر سعد علی خان کو نامزد کر دیا گیا. تو یہ یعنی بندر بانٹ ہے، جیسے کچھ سفارشیں آتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ گراؤنڈ پہ ستی صاحب جن لوگوں نے کمپینز چلا رکھی تھی 10-12 دن نہیں آ گیا ہے، رد عمل تو آ چکا ہے اس پہ، وہ یقیناً وہ کبھی سپورٹ نہیں کرے. میں سن رہا تھا آپ کے وہ جیلم سے جو بزرگ تھے، آپ کو بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک درینہ کارکن بھی تھے، رہنما بھی تھے اور کینڈیڈیٹ بھی تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے خود سنا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کسی امیدوار کو ووٹ دیں گے، سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. غیر منصفانہ ایک جو ورکر انٹیکٹ رہتا ہے کارکنان کے ساتھ، جس نے اپنا سارا دن رات جو اپنی سیاست پولیٹکس کو دے رکھا ہوتا ہے وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے، جب اسے ٹکٹ نہیں دیا جاتا کسی غیر معروف شخص کو دے دیا جاتا ہے تو یقیناً رد عمل تو آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب اس میں PP10 جو ہے وہاں پر مہران اعجاز انور اور چودھری میر افضل کے درمیان تنازع ہے. ایک کو ٹکٹ ملتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ بالکل کھل کر خلاف آ رہا ہے. اچھا پہلے تو صرف نون لیگ کی بات ہوتی تھی، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہو چکی ہیں. اچھا اب PP18 پہ کیا ایشو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ناصر عباس راجہ صاحب جو ہیں ان کی ہے وحدت المسلمین پارٹی ہے اور ان کا اتحاد ہوا ہے PTI کے ساتھ. یہ پلان C ہے جو کہ ابھی سیکرٹ رکھا گیا ہے، ڈی ہے یہ سی، تو مطلب اس سے بھی آگے چلے جائیں گے. تو ہاں اب یہ جو مختار صاحب ہیں ایک طرف پیپلز پارٹی کے، وہ جو آپ کو پتا ہے کچھ چند لوگ ہیں ان کو ہر 5 سال بعد یا 3 سال جب بھی الیکشن ہوتا ہے نا وہ لے آتے ہیں، وہ اپنی وہ دیگیں وغیرہ پکاتے رہتے ہیں.
جیتنا تو ہے نہیں مختار صاحب نے. آج بھی میرے محلے میں آج پوری رات آتش بازی ہوتی رہی اور بڑی ہیوی آتش بازی, یقین کریں پوری جیسے یوں لگ رہا تھا گھر ہل رہا ہے, اور وہاں پر جی ان کے پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے وہاں پہ لوگ آئے, لیکن ووٹ نہیں نکلتے نا. وہ کہتے ہیں جی یہ آتے ہیں دیکھیں وہی لوگ جو آئے تھے نا وہ سارا ووٹ بھی دے دے تو یہ کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے وہاں پہ. تو یہ جو ہے نا اسد عباس جو ہے یہ ان کے بڑے بھائی ہیں. تو بیسیکلی یہ اہل تشیع ہیں. ایک راجہ ناصر عباس صاحب ان کے یعنی یہ بھتیجے لگتے ہیں, ابھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بڑا کلوز رشتہ ہے ان کی, شاید بیٹیاں ان کے گھروں میں ہیں. اس لیے اب انہوں نے بھی اپنے گھر میں ہی چیزیں دینی تھی, تو انہوں نے اتحاد جو کیا ایک بکھر میں NA-72 پہ اور ایک جو ہے راول پنڈی کی PP-18 پہ. یہ مجبوری ہے PTI کی. اور اس میں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس میں شبلی فراز, حماد اظہر, عمر ایوب اور ایون حامد خان جو ہے پچھلے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اگر بلے باز کے بجائے اگر وہاں پر ہو جاتا پہلے ہو جاتا تو یہ ڈٹے رہتے, انہوں نے سرنڈر نہیں کرنا تھا. اور میں بھی پلان ڈی جو آپ نے بتایا, پلان ڈی کے تحت شاید ان کے ساتھ یہ اتحاد وحدت مسلمین یا یقیناً آزاد حیثیت سے جب آپ نے دے دی 2-4 سیٹیں تو پھر میرے خیال سے کچھ نہ کچھ تو وہ ہوگا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ NA-57 میں نیچے اظہر اقبال ستی جو ہے وہ PP-18 پہ لڑ رہے ہیں, اور وہ ستی کا میکسیمم ووٹ وہ اٹھا رہے ہیں, وہ ڈڈلی جو ہے خلاف ہے سمابیہ کے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ تنویر اسلم راجہ کو جو ٹکٹ دیا ہے انہوں نے PP-19 میں, وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ, انجینئر افتخار وہاں پہ فارغ, چودھری زبیر نے استعفیٰ بھی دے دیا, آپ نے گفتگو بھی سن لی کیا اس نے کہا کہ بھئی یہ وہ لوگ وہاں پہ تھے. اب مسئلہ یہ کہ اسد عباس PP-18 میں آ گئے. میرے خیال میں انجینئر افتخار وہ ڈیزرو کر رہا تھا NA-57 کے لیے, اوپر بھی کر رہے تھے. ہاں مطلب اگر آپ نے یہ کہا جی کہ ایک خاتون کو دینا ضروری تھا تو پھر آپ اپنے لوگوں سے تو مشورہ کر لیں. اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ایک مافیا سے ہے, تو ایک خاتون سماویہ تحت کیسے مقابلہ کر سکے گی اس مافیا سے. وہاں پہ ایک اسٹرانگ انہیں میل کینڈیڈیٹ چاہیے تھا, اور افتخار چودھری یا دیگر جو لوگ تھے ان کی طرح محمود کیانی تھے, اور جس طرح بتایا کہ زبیر کیا نام ہے ان کا, وہ وہ تھے. مطلب ایسے کینڈیڈیٹ کو دے دیا جاتا, اور بالخصوص انجینئر افتخار کو نظر انداز کیے جانا یقیناً ان کی دل آزاری بھی ہوئی ہوگی, اور وہ یقیناً. اب دیکھیں NA-56 میں نا اچھا خاصا مقابلہ چل رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو جنگی وہ جو ہے اپنا حنیف عباسی بھی مقابلہ کس سے کر رہے ہیں, وہ PTI کے خلاف, یعنی شہریار ریاض کے خلاف. اب وہ جو شیخ رشید بھی جو ہے نا وہ ریاض کیونکہ نیچے جو اس کے ہے نا اعجاز خان جازی اور راشد حفیظ, یہ دونوں بہت اچھی بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں. راجہ حفیظ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا خیال ہے یہ 18 میں یا 19, راجہ حفیظ 17 میں ہے, اعجاز خان جازی 16 میں ہے. تو NA-57 آپ کو پتا ہے اعجاز خان جازی کے تو 5-6 بھائی ہیں, وہ کمپین کر رہے ہیں. اور جب لاسٹ ٹائم PTI نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اس وقت بھی جو شہریار ریاض تھے وہ ٹکٹ کی دوڑ میں تھے. ٹکٹ ان کو ویسے آلموسٹ فائنل ہو چکا تھا, لیکن معاملہ یہ تھا کہ اعجاز خان جازی نے, ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم شوٹ کر دیں گے, اس حد تک معاملہ چلا گیا تھا. تو پھر ان کو ہی ٹکٹ مل گیا تھا. تو یہاں پر ان کی اچھی خاصی پختون برادری ہے, اور بھائی ان کے کمپین کر رہے ہیں. راشد حفیظ بھی, اور ان کی بیگم جو ہے وہ جو ہاسپٹل میں تھی وہ بھی بھرپور جو ہے وہ کمپین کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راشد حفیظ کے کینڈیڈیٹ, اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ضابطہ اخلاق ہے کہ جی آزاد امیدوار کہا جائے, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نہ کہا جائے. آزاد حمایت یافتہ کہہ سکتے ہیں نا, حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا جاتا ہے. وہ بیچارے چھپ چھپ کے کیسے سوشل میڈیا پہ یا کسی کارنر میٹنگ میں کہیں چھپ کے کرتے ہیں. عامر مغل کا بیٹا, چھوٹا بیٹا, وہ آپ دیکھیں وہ کمپین کر رہا ہے, اور اس کو بھی یعنی پریشانی ہے, وہ خود غائب ہیں. آپ کو پتا ہے اس کو بھی ابھی بہت تھریٹ ہیں. جی آپ سامنے آئیں گے. کل حماد اظہر کے لیے چھاپا مارا گیا, اور بعد میں نیشنل ہمارے ٹی وی چینلز پہ خبر چل رہی تھی کہ اشتہاری حماد اظہر کے لیے چھاپا مارا گیا, موقع سے فرار ہو گئے, اور پناہ دینے والوں کے خلاف 2 افراد کو اٹھا لیا گیا, ان کے خلاف دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم نے, آج ہماری ویڈیوز پڑھی ہیں, ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی, پورا لیول پلینگ لے کے, ساری لیولز لے کے, سارے گراؤنڈز لے کے, مطلب پوری ریاست کے پروٹوکول میں وہ بھی اشتہاری ہی تھا نا. تو مطلب بڑا یار عجیب منطق ہے. جب 2018 میں اگر الیکشن سے پہلے کیسز چلتے تھے, دیکھیں حنیف عباسی کو بھی اٹھایا گیا, ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ غلط ہے, الیکشن سے پہلے اٹھانا نہیں چاہیے تھا. بے شک آپ ان کا کیس ہے, یہ بتایا جاتا تھا جناب دیکھیں 8 سالوں سے کیس چل رہا ہے. قمر اسلام کو بھی اٹھایا گیا اس کے لیے, وہ بھی ہم نے بات کی.
آج اگر سب اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں نا، کل پھر ہم بات کریں گے کہ جناب پھر وہی حنیف افاسی کو اٹھا لیا گیا، حمزہ شہباز کو اٹھا لیا گیا، نواز شریف کو اٹھا لیا گیا، اور پھر یہ کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھ رہی. تو مطلب یہ آپ کم از کم سیاستدانوں کو ہی سوچ لینا چاہیے کہ یار یہ کب تک یہ چلے گا. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جمہوری پروسیس کو چلنا چاہیے، یہ عمل چلتا رہے. کہتے ہیں بدترین جمہوریت بہترین امریت سے جو بہتر ہے. ہمیں اس جمہوری پروسیس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات مریم نواز کیا کرتی تھی، کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے اب امیدوار جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، آزاد امیدوار جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی فیلڈ دے دیں، ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ دے دیں. وہ اونٹ والی مثال ہے کہ اس کو سر کی جگہ دیں گے تو پورا وہ خیمہ پھر ظاہر ہے وہ مسئلہ، انہیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو صورتحال تو یہ اس وقت بڑی دلچسپ بنتی جا رہی ہے. ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو بریک اپ کرتے ہیں، یہاں پہ روکتے ہیں. اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. اس کا جو پارٹ 2 ہے ہم نیکسٹ ولاگ میں کریں گے، چونکہ راولپنڈی ڈویژن میں اگر ہم نے 53 کی بھی بات کرنی ہے، 54 کی بھی کرنی ہے، 56، 7 اور 58، 9 تک جو بھی ہیں ان کی بات کرنی ہے. اور اس پر نوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ تجزیہ ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. لیکن پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.